إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل کرتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے، جو ستودہ صفات ہے، بلندیوں پر فائز ہے، الحی القیوم ہے، تمام کائنات کے نظام کو خود تھامے ہوئے ہے، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اب دین اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی اور دین اور طریقے کو اپنائے گا تو آخرت میں وہ قابل قبول نہ ہوگا اور وہ انسان سخت خسارے میں ہوگا۔ اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں، اس کی عنایات ہوں، نوازشیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، محدثین پر، محدثات پر، اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، خیر اور برکت کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں اور عنایتیں اور نوازشیں لٹائی جاتی ہیں۔ اب بندوں کا معاملہ یہ ہے کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ اب اگر کوئی خود آگے بڑھ کر ان رحمتوں کو نہ لے سکے تو خود اسی کے اوپر افسوس ہے، اور خود اسی کے اوپر اس کو اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتیں تو ہم پر برس رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اسی دنیا کے اندر غفلت میں مبتلا ہیں، آخرت کی طرف سے بالکل بے توجہی ہے، اور سب کچھ اسی مادیت کے لیے، اسی دنیا کے لیے ہم اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے روزے ہم پر فرض فرمائے ہیں۔ فرض فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر لازمی ہے اور ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فمن شہد منکم الشہر، جس کو یہ رمضان کا مہینہ ملے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، اگر وہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو پھر وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لے، لیکن رمضان کے روزے جس کو مل جائیں اور پھر وہ ان سے محروم رہ جائے تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور اس کو صرف اپنے آپ پر افسوس کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی عمر کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیا۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
کتب علیکم الصیام، یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ ان روزوں کا مقصد بھی بیان کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں خوف کو، تقوی کہتے ہیں ایک ڈر کو۔ دنیا کے اندر انسان رہ رہا ہو اور اسے جہنم کی آگ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرے، اللہ اس سے سوال و جواب کرے، اس بارے میں وہ ڈرے اور کانپ جائے، یہ تقوی ہے۔ جو انسان کو گناہوں سے روک دے، نیکیوں کی طرف مائل کر دے، یہ تقوی ہے۔ انسان متقی بن جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے وہ انسان جس کی آخرت کی طرف فکر ہو، جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ نَفْسِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے دل کو غلط کاموں سے، شہوتوں سے، بری باتوں سے روک لے، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت الماوا ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ جنت کے اندر جائے گا، اللہ کی رضامندی پائے گا۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کل اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہ ہوگا جو اللہ کے سامنے سے گزرے نہیں، اللہ جس سے سوال و جواب نہ کرے۔ ہر آدمی اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا، جیسا کہ فرمایا گیا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کل قیامت کے دن ہر شخص تنہا اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تنہا اکیلا کھڑا ہوگا۔ اب اس کے ساتھ میں کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو سوچا کرتے تھے کہ فلاں پیر ہیں، فلاں امام ہیں، فلاں دستگیر ہیں، فلاں شہید ہیں، اور ہم فلاں کی ارادت میں داخل ہیں، فلاں کے سلسلے میں داخل ہیں، فلاں کے سلسلے بیعت میں داخل ہیں، وہ ہم کو بچا لیں گے، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، جس کے لیے نذر و نیاز کی جاتی تھی، جس کے لیے فاتحہ خوانی کی جاتی تھی، جس کے لیے چادر چڑھائے جاتے تھے، جس کے لیے ملیدہ بنتا تھا، جس کے لیے جو ہے تمام طرح کے جب خرافات اور کام ہوا کرتے تھے، اب کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کلو آتی یوم القیامت فردا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے، پروردگار کے سامنے آدمی تنہا کھڑا ہوگا، اکیلا کھڑا ہوگا، اور اکیلا کھڑا ہو کر اس کو حساب دینا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تھی، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یاد رکھو کہ اگر اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور طریقہ تم اپنائے ہوئے ہو، تو کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور میں قابل قبول نہ ہوگا، اور تم خسارے میں ہوگے، تم نقصان میں ہوگے۔ بڑا افسوس کی بات ہے وہ انسان جو اپنے جھولے کے اندر، کوئی بیگ کے اندر سامان رکھے، آٹا چاول دال رکھے، شکر رکھے، اور اس کے نیچے کوئی سوراخ ہو اور جس سے وہ سامان چھن چھن کر گر رہا ہو۔ جب اس نے منڈی میں سامان اٹھایا، دکان سے سامان اٹھایا، تو اس بیگ کے اندر، اس جھولے کے اندر پورا بھر لیا، اب پورا بھرا ہوا ہے، وہ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ کیا کہنے، تو اتنا بھرا ہوا ہے، بہت عمدہ، کیا کہنے۔ لیکن اس کے بعد جب وہ لے کر چلا تو اس کے نیچے کہیں سوراخ ہے، اور وہ سب اس سے گرتا جا رہا ہے، دھیرے 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 گرتا جا رہا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ گرتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور اس کے بعد اب وہ جب اٹھانا چاہتا ہے، دیکھتا ہے تو سب خالی، کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اب اسے افسوس ہوتا ہے، یہ سب راستے میں بکھرتا ہوا چلا گیا۔ یہ جو بکھرنا ہے، اسی کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، بہت سارے لوگ اعمال لے کر آئیں گے، بہت سارے لوگ نیک اعمال لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو بکھیر دیں گے، مانند گرد، مانند خاک ہم انہیں اڑا دیں گے۔ جیسے آدمی کوئی مٹھی میں کوئی خاک لے، کوئی مٹی لے، اور اس کے بعد اسے بکھیر دے، یہ اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان اعمال کو میزان پر رکھیں گے بھی نہیں، وہ میزان پر رکھنے کے لائق بھی نہ ہوں گے۔ ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال سے ڈرنا چاہیے۔ جو ہم نیک کام کر رہے ہیں، جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھ رہے ہیں، جو عبادتیں کر رہے ہیں، کیا یہ عبادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں؟
کیا اللہ کے نبی نے ایسا ہی بتایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے ایسا ہی سکھایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کا ایسا ہی حکم ہے؟ اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اپنے جھولے کے اندر، اپنے اعمال کی گٹھری میں ہم اعمال تو خوب بھر رہے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، ذکر بھی ہے، اذکار بھی ہے، تلاوت بھی ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہے، نیک کام بھی ہیں، سب ہے، لیکن جب ہم اللہ کے سامنے پہنچے تو وہ گٹھری بالکل خالی ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ جو ہیں وہ سب جعلی ہے، مصنوعی ہے، بنائے ہوئے ہیں، گڑھے ہوئے ہیں، من گڑنت ہیں، لوگوں کی اپنی اپج ہے، اپنے دماغ کی اپج ہے، رسم ہے، رواج ہے، سب لوگوں کی اپنی چیزیں ہیں، دین تو ہے ہی نہیں۔ جو ہم یہاں پر لے کر جا رہے ہیں وہاں پر اللہ کے سامنے وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس بات سے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ڈرے کا مطلب چوکنا رہنا، اپنی فکر کرنا، اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ جو آدمی ایسا کر رہا ہے تو پھر یاد رکھو، جو آدمی ایسا کرے گا، جو چوکنا رہے گا تو وہ تلاش کرے گا، وہ جستجو کرے گا، وہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا، لہذا ایسے آدمی کے اوپر اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا آدمی وہ ہے جس کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں، جس کے لیے ملائکہ آمین کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اب اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، ساری پریشانیاں، ساری تنگیاں، ساری دقتیں دنیا میں تھیں وہ سب ختم ہو گئیں۔ اب تم اللہ کے سامنے آئے ہو، اب تم اللہ کا انعام دیکھو گے، اب تم اللہ کا اکرام دیکھو گے، اب تم دیکھو گے کہ اللہ تمہارے تھوڑے سے عمل پر کس قدر دینے والا ہے اور کتنا زیادہ دینے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں تقوی والا بنا سکے، یہ رمضان ہمیں تقوی ہمیں عطا کر سکے۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم قیام اللیل میں کھڑے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم قرآن پاک سے لگے ہوئے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر تقوی پیدا کر دینے والی ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا کر دینے والی ہیں۔ مگر افسوس ہو شیطان مردود کا، اس نے لوگوں کو رمضان میں بھی غلط کاموں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ کہاں مہینہ آ گیا، اب ہمیں کیسے سب کے سامنے کیسے کھائیں گے، اب ہمیں چھپ چھپ کے کھانا پڑے گا، اب ہمیں کونے میں بیٹھ کے کھانا پڑے گا۔ وہ سوچتے ہیں جلدی سے مہینہ چلا جائے۔ ہائے محروم القسمت لوگ، ہائے افسوس، اس انسان کو اب تک شرم نہ آئی، اس انسان کو اب تک اپنی فکر نہ آئی، اپنی زندگی کے کتنے ماہ و سال اس نے گزار دیے، کتنے دن اس نے گزار دیے، لیکن اب بھی اس کو یہ سلیقہ نہ آیا کہ اللہ کے حضور آئے، توبہ کر لے، رمضان کے اس مہینے سے فائدہ اٹھا لے۔ اس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جس نے اس کی عبادت پا لی، اس نے کیا خیر پا لیا، خیر ہی خیر اس نے پا لیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بندہ اس سے بھی محروم۔ آج ہمارے ہاں جو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں ان کی ساری فکر اس بات سے ہوتی ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوان بچے، جو نوجوان ہماری نسل ہے، روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ قوی ہے، بدن توانا ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اب انہیں فکر ہے، صبح ہی سے اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں، اپنی ماں سے پوچھ رہے ہیں آج افطاری میں کیا بنے گا، یہ فلاں چیز بنے گی کہ نہیں بنے گی، یہ فلاں چیز بنے گی کہ نہیں بنے گی، یہ بھی آنا چاہیے، یہ بھی آنا چاہیے، گلک سے پیسے نکال کے فلاں آئٹم آئے گا، فلاں مٹھائی آئے گی، فلاں چیز بنائی جائے گی۔ اب وہ اپنی والدہ کو پریشان کر رہے ہیں کہ وہ صبح ہی سے جٹ جائے، اتنے آئٹم بنانے ہیں، اتنے سامان بنانے ہیں، آج ہم اپنے فلاں دوستوں کو لے کر آئیں گے، آج ہم افطار پارٹی دیں گے، لہذا پورا دن اسی کی نظر ہو جاتا ہے، دن گزر جاتا ہے سامان کو خریدتے خریدتے، اور گھر میں عورتوں کا دن گزر جاتا ہے اس سامان کو پکاتے پکاتے۔ کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کہاں کا ذکر، کہاں کا اذکار، کہاں کی تلاوت، کہاں اللہ کی طرف کا میلان، کہاں اس بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے محسوس کرنا کہ اے میرے رب، میں بھوکا، میں پیاسا ہوں صرف تیری رضا کے لیے۔ مگر یہ تقوی یہ بھی دلوں سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افطار میں بیٹھ گئے، یہ وقت کتنا قیمتی وقت ہے، اللہ کے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، پانی سامنے رکھا ہوا ہے، پیاس شدت کی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، لیکن کھانا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں، پانی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے لیکن ہونٹوں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کے لیے۔ وہ بندہ کھانا کھا سکتا ہے، وہ بندہ پانی پی سکتا ہے، لیکن نہیں،
نہ وہ کھانا کھائے گا، نہ وہ پانی پیے گا، وہ ایک لقمہ بھی نہیں اٹھائے گا، وہ پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے گلے کے نیچے نہیں اتارے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جو بھی ہے، کل عمل ابن آدم، جو بھی بندہ عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ اللہ رب العزت اس روزے پر بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔ روزے کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں روزے کا بدلہ خود دوں گا۔ کیا دوں گا اللہ نے نہیں بتایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس کو عطا کرنے والا ہو اور وہ خود کہے کہ یہ بدلہ میں دوں گا، وہ کتنے عظیم الشان بدلہ ہوگا۔ مگر وہ وقت بھی جو افطار کا وقت ہے، وہ ہمارے یہاں اس کی نظر ہو جاتا ہے، فلاں سامان نہیں آیا ابھی، فلاں سامان نہیں رکھا گیا، اس سامان کو 3 جگہ رکھو، یہ سامان وہاں پہنچاؤ، وہ سامان میرے آگے رکھو۔ بچے بھی جھگڑ رہے ہیں کہ نہیں وہ سامان میرے آگے رکھو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ پکوڑی یہاں رکھو، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ سامان یہاں رکھو، یہ حلوہ یہاں رکھا جائے۔ وہ افطار کا جو وقت ہے، جو کتنی خاص اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف رغبت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے کہیں کہ پروردگار یہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ مگر وہ وقت بھی چلا جاتا ہے، اور مغرب کے بعد، افطار کے بعد ہمارے نوجوان لڑکے بائک اپنی اٹھاتے ہیں اور پھر نکل کھڑے ہوتے ہیں، پھر مسجدوں کی سیر کی جاتی ہے، آج فلاں جگہ تراویح ہوگی، آج فلاں جگہ جائیں گے، آج فلاں جگہ جائیں گے، ایک چکلس ہے، ایک ہنگامہ ہے، اور بس برپا ہے اور کچھ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایک عجیب سا ایک نیا نظام سسٹم سا قائم ہو گیا ہے، کلام پاک تراویح میں ختم کرنے کا، کہیں پر 5 دن میں کلام پاک ختم ہو رہا ہے، کہیں 7 دن میں ختم ہو رہا ہے، کہیں 10 دن کی تراویح ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے وہ 7 دن کی تراویح پڑھ لی، 5 دن کی تراویح پڑھ لی، 10 دن کی تراویح پڑھ لی، اب ختم۔ اب وہ آرام سے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، اب تراویح ہو رہی، وہ تو پڑھ چکے تراویح، وہ تو سمجھ رہے تھے جو تراویح تو ہم نے پڑھ لی، اور ادھر جو پڑھانے والے ہیں ان پر بھی اللہ رحم فرمائے، وہ تراویح کیا پڑھاتے ہیں، بالکل بس انجن کی طرح تیز رفتاری سے برق رفتار پڑھتے چلے جا رہے ہیں بالکل۔ کہ اللہ کے کلام کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ورتل قرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ قرآن پاک اس طریقے سے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ ایک دم سرپٹ دوڑنے والی چیز نہیں ہے، یہ ٹھہر کر پڑھنے کی چیز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ کو یہ قیام اللیل روزانہ کرنا ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب کی امید میں، اس کے ماقبل کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے قیام اللیل کیا رمضان میں، ومن قام رمضان، جسے ہم قیام اللیل، جس کا دوسرا نام تراویح بھی ہے، جس نے قیام اللیل کیا رمضان میں ایمان و احتسابا، 2 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں ہو، وہ کافر نہ ہو، مشرک نہ ہو، اور دوسری بات اللہ کی ثواب کی امید میں ہو، اللہ سے بدلہ چاہنے والا ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، تمام گناہوں کو۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ عزیزان محترم ذرا سوچئے، میرے عزیزوں ذرا سوچو، وہ لوگ جو رمضان سے پہلے چلے گئے بیچارے، گزشتہ رمضان میں تھے، پچھلے سال رمضان میں وہ تھے، مگر اس سال وہ رمضان میں نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ زندہ ہیں، آپ کو اللہ نے موقع دیا کہ رمضان مبارک آپ کا چل رہا ہے، رمضان آپ کو مل گیا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیا پتہ آئندہ سال یہ رمضان ہمیں ملے نہ ملے، رمضان تو آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ہمیں پتہ نہیں۔ لہذا اس رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، خوب اچھی طریقے سے رمضان کا فائدہ اٹھائیں۔
میں ایک روایت پڑھتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ روایت نسائی کی ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، رمضان آ گیا، بہت مبارک مہینہ ہے، بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں، جس میں تفتح فیہ ابواب السماء، جس میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کے خیر سے محروم رہ گیا سو بڑا بدقسمت ہے، محروم رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ پوری روایت جس کا ایک ٹکڑا بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، پوری روایت پڑھتے ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، کہ تمام جو نیک اعمال ہیں ابن آدم کو اس کا بدلہ ملے گا سوائے روزے کے، فإنہ لی، اس لیے کہ روزہ وہ میرے لیے رکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اور والصیام جنہ، اور یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال بن جاتی ہے جہنم سے، یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اب یاد رکھے کہ جب کوئی تم میں سے روزے سے ہو، جب کوئی آدمی روزے دار ہو، روزہ اس نے رکھا ہو، فلا یرفس ولا یسخب، تو نہ کوئی گناہ کے کام کرے اور نہ چیخ پکار کرے، فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی اس کو گالی دینے لگے یا کوئی اس سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو وہ کہے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں۔ کوئی آپ سے گالی، آپ روزے سے ہیں، کوئی آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، زبردستی جھگڑا کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، آپ کہیے میں روزے سے، مجھے بھڑکاؤ نہیں، مجھے غصہ مت دلاؤ، میں روزے سے ہوں، مجھے نفس پر کنٹرول کرنا، قابو رکھنا سکھایا گیا ہے، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بولوں گا، میں اپنے ہاتھ پیروں سے کچھ نہیں کروں گا، میں خاموش ہوں اللہ کے لیے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے اللہ کے نزدیک وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ روزے دار کے منہ سے بدبو کون سے نکلتی ہے؟ یہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے، معدہ خالی ہوتا ہے تو بخارات بنتے ہیں، اور وہ جو بھاپ نکلتی ہے معدے سے وہ منہ سے بھاپ نکلتی ہے اور وہ بدبودار ہوتی ہے۔ یہاں پر دانتوں کی بدبو مراد نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس لیے کہ رمضان میں مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے، اور ہر نماز میں تو مسواک آپ کرتے ہی ہوں گے، ہر نماز میں آپ کو مسواک کرنی، دانتوں کو صاف رکھنا ہے، دانتوں کی گندگی نہیں مراد ہے۔ ہمارے بعض نوجوان بچے ایسے بھی ہیں کہ اب وہ صبح بالکل اپنے دانتوں کو صاف کرتے ہی نہیں ہیں سرے سے، نہیں، دانتوں کو آپ صاف کیجئے، مسواک کیجئے، ہر نماز کے وقت میں مسواک کا اہتمام کیجئے، دانتوں کو خوب صاف ستھرا رکھیے، لیکن روزے میں جب آپ رہیں گے اور معدہ خالی ہوگا تو اس میں سے جو بخارات نکلتے ہیں وہ بدبودار ہوتے ہیں، اس سے آپ پریشان نہ ہو۔ یہ جو بدبو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، اور روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوں گی، دو خوشیاں ملتی ہیں، یفرحہما، جس میں بڑا خوش ہوتا ہے، اذا افطر فرح بفطرہ، ایک تو اس کو خوشی وہ ملتی ہے جب افطار کا وقت ہوتا ہے، دن بھر کا بھوکا اور پیاسا، اب جب اس کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، پانی جاتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی خوشی، اور ایک خوشی وہ ہے جب وہ اللہ سے ملے گا، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، جب وہ اللہ سے ملے گا
فرح بصومہ، اس وقت اپنے روزے پر خوش ہوگا، اللہ کی طرف سے جو اس کو انعام ملے گا، اللہ کی طرف سے جو اس کو نوازشات ملیں گی، اس سے وہ بے انتہا خوش ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ بدلہ میں دوں گا، وہ خاص بدلہ ہوگا جو اللہ رب العزت روزے داروں کو عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے اور ترغیب و ترہیب میں بھی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو، ایک شخص کو نصیحت کرتے وقت کہا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، شبابک قبل حربک، اس نوجوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جو نوجوانی ہے، بدن میں طاقت ہے، قوت ہے، عبادتیں کر لو، بعد میں تم چاہو گے عبادتیں کرنا لیکن نہیں کر پاؤ گے، تم چاہو گے ہم کھڑے ہو کر عبادت کریں اور تمہارے پیر تھر 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 کانپنے لگیں گے، تم بیٹھ جاؤ گے، عبادت کر نہیں پاؤ گے۔ تم نماز پڑھنا چاہو گے، بڑھاپا تمہارے اوپر غالب ہوگا، بھول جاؤ گے، کون سی رکعت کتنی پڑھی بھول جاؤ گے۔ تم قرآن پاک پڑھنا چاہو گے لیکن پڑھ نہیں پاؤ گے، بھول جاؤ گے۔ تم اس وقت بیماری میں مبتلا ہوگے، پریشانیوں میں ہوگے، بڑھاپا آ جائے گا۔ اس نوجوانی کو غنیمت جانو، یہ جو شباب کی عمر ہے، یہ نیکیاں کمانے کی عمر ہے، یہی تو موقع ہے نوجوانی کا۔ ابھی تمہارے پاس جو یہ نوجوانی حاصل ہے، جو قوت حاصل ہے، طاقت حاصل ہے، اس کو استعمال کرو نیک کاموں میں، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وَصِحَتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اور اپنی صحت کو، ہیلتھ کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ تم بیمار ہو، جو تم روزہ رکھنا چاہتے ہو، بیمار ہو، نہیں روزہ رکھ سکتے۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیچارے روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں رکھ پاتے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے، روزہ رکھیں گے بے ہوش ہو جائیں گے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، کوئی اسپتال میں بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، کسی کے آکسیجن چڑھی ہوئی ہے، کوئی بیچارہ محروم ہے، کھانے سے بھی محروم ہے، کھانا بھی نہیں کھا سکتا، دوائیوں کے اوپر چل رہا ہے وہ۔ یہ جو آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، سڑک پہ گھوم رہے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، صوفے پر بیٹھے ہیں، بستر پر بیٹھے ہیں، اس صحت کو غنیمت جانو، نیکیوں کی طرف رغبت کر لو، نیکیاں حاصل کر لو، خوب نیکیاں اکٹھا کر لو اور جمع کر لو۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اللہ نے جو تمہیں غنا عطا کیا ہے، جو پیسہ عطا کیا ہے، مالداری عطا کی ہے، ان پیسوں کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم کنگال ہو جاؤ۔ تم خرچہ کرنا چاہتے ہو لیکن پیسے ہی نہیں ہیں، آدمی خرچہ کرنا چاہتا ہے لیکن پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، ابھی تمہارے پاس پیسے ہیں، ان پیسوں کو خرچہ کرو اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، صدقہ دینے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا، صدقہ آپ دیں گے آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن اللہ کے رسول کے بعد بالکل برحق ہے، آپ صدقہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ کرے گا۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور ابھی جو فارغ وقت ہے، جو اسپیئر ٹائم ہے آپ کے پاس، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، فارغ ہیں آپ، عبادت کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جائیں کاموں میں، بہت ساری چیزوں میں مشغول ہو جائیں، کسی معاملے میں مشغول ہو جائیں، کسی قضیے میں مشغول ہو جائیں، اس سے پہلے جو فارغ وقت ہے اس کو ضائع مت کرو، اس کو صحیح استعمال کرو۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ اللہ اکبر، یہ 5 چیزیں تھیں، یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے بڑی قیمتی زندگی ہے، اس کو غنیمت جانا جائے اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور موت آنے کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے، آپ قبرستان میں چلے جائیں، آپ دیکھیں یہی لوگ تھے جو کبھی اس زمین پر چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، گھروں میں بیٹھا کرتے تھے، آج وہ چپ چاپ لیٹے ہوئے ہیں، وہ شہر خاموشاں کے باسی بنے ہوئے ہیں، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے، اب وہ عالم برزخ میں ہے بھی کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے، وہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، وہ اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں، ان کو جنت اور جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے، لیکن اعمال نامہ بند ہو چکا ہے، اب نہیں، کچھ نہیں۔ ابھی آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، فرشتے لپک کر اس کی نیکیوں کو نوٹ کریں گے، لا الہ الا اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہہ دینا، یہ میزان کو بھر دیتا ہے، آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، ابھی یہ وقت ہے۔ مرنے کے بعد سبحان اللہ تو ہوگا، لا الہ الا اللہ بھی ہوگا،
الحمدللہ بھی ہوگا، لیکن یہ ثواب نہیں ہوگا. یہ ابھی وقت ہے. اور میں اپنے لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر کے اپنے نوجوان بچوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور گھروں میں خواتین سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں، ایک ایم بنا لیں، مقصد بنا لیں. مثال کے طور پر وہ یہ طے کر لے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اسے سمجھ کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اس رمضان میں پورا قرآن پاک پڑھیں گے. یا یہ طے کر لے کہ ہم حدیث شریف کی فلاں کتاب، بخاری شریف یا مسلم شریف یا مشکات یا کوئی اور کتاب، ہم اسے مکمل ترجمے کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ پڑھیں گے. یہ اپنا ٹارگٹ متعین کر لیں. روزانہ کا ٹارگٹ متعین کر لیں کہ ہم فلاں دینی کتاب پڑھیں گے. کتاب التوحید مثال کے طور پر ہر بندہ اس کو پڑھ ڈالے، مکمل پڑھ ڈالے کہ ہم اس کتاب کو مکمل پڑھ کے رہیں گے، اس کے اندر آئی ہوئی احادیث کو اچھی طریقے سے ازبر کریں گے. یہ اپنے ایک ٹارگٹ بنا لیں. جو لوگ نہیں لکھ پڑھ سکتے ہیں یا جو پڑھ بھی سکتے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، وہ اپنا ایک وقت متعین کر لیں کہ ہم فلاں وقت پر علماء کرام کے بیانات سنیں گے، تقریریں سنیں گے. صحیح العقیدہ سلفی علماء کرام کے، اہل حدیث علماء کرام کے بیان، جو مستند علماء کرام ہیں، ان کے بیانات آپ سنیے، اپنے گھروں میں سنائیے. قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کیجیے، حدیثوں سے مضبوط کیجیے. نیکیوں میں سبقت کرنے والے آگے بڑھیں اور برائی سے بالکل رک جائیں. یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اس کے اندر مکمل اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ اس رمضان المبارک سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھانے کی، اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.